بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے، جہاں آسمان سے آگ اتر کر انہیں کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں تو رات کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا رہا۔ اس کی سرکشی و تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح اور شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب گھر جا کے اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ قارون نے کہا، فلانی بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو کثیر مال اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ وہ آپ ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں سے راستے بنائے اور تورات نازل کی، تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے بدلے میں میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب عز و جل، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس سے جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کرتے تھے اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔
یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے۔